آپ یاد رکھیں اس بات کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھاتے تھے؟ قرآن اور سنت، اور کتاب اور حکمت۔ لہذا جو لوگ اس علم کے حامل ہیں اور امت کو وہ سکھاتے ہیں، وہی لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کے جانشین اور ورثہ ہیں، وہی تو وارث ہیں۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ کس چیز کے وارث بنیں گے؟ اس علم کے جو نبی سکھاتے ہیں۔ کون سا علم؟ قرآن اور سنت، کتاب اور حکمت۔ اگر وہ چھوڑ کے کسی اور عالم کے اقوال سکھانے بیٹھ جائیں اور اسی کو دلیل بنا لیں اور قرآن و سنت کو چھوڑ دیں کہ وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اگر ایسا کریں وہ اس کا استحقاق کھو دیتے ہیں، وہ عالم کہلانے کی بھی لائق نہیں ہے۔ جو قرآن و سنت کو پس پش ڈال دیں اور کسی ایک یا دو یا تین یا کچھ اشخاص کے اقوال ہی کو لے کر بیٹھ جائے، اسی پر دین کی بنیاد بنا لے، اسی پر دین کی عمارت تعمیر کریں، ایسا آدمی عالم کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے۔ اسی لیے ابن عبد البر، اسی طرح ابن قیم رحمۃ اللہ نے فرمایا، جاہل جو آدمی تقلید کرتا ہے وہ اسی لیے کر رہا ہے کہ علم نہیں ہے، تو اگر وہ علم نہیں ہے اس کے پاس تو اس کو عالم کیسے کہیں گے؟ اسی لیے اللہ نے آگے کیا کہا؟ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اللہ کے مقابلے میں تم اولیاء کی پیروی مت کرو، اپنے گمراہ پیشواؤں کی یا اپنے سرداروں کی، قبیلے کا سردار ہے، یا اپنی خواہشات یا شیطان کی، تو پیروی مت کرو۔ تو یہاں پر یہ بات کہی گئی کہ اس کے مقابلے میں، تو معلوم ہوا کہ قرآن و سنت کے مقابلے میں کسی کی پیروی کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ کتنی بڑی شخصیت کیوں نہ۔ من دونہ اولیاء، ان کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں، اللہ کی بات کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو، اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم نصیحت مانگتے ہو، تم بہت کم غور و فکر کرتے ہو، تم بہت کم تنبیہ لیتے ہو۔ تو یہ جو سورہ اعراف کی آیت ہے یہ اصل ہے اس باب میں، کیونکہ اللہ نے ہم کو مکلف کس چیز کا کیا ہے؟ آسمان سے نازل ہونے والے علم کا، اور وہ کیا ہے؟ قرآن اور حکمت یا قرآن اور سنت۔ ایک عام آدمی جس کو آپ نے تقلید کا مکلف کیا ہے، وہ کیسے فرق کرے گا کہ اجتہادی مسائل کون سے اور غیر اجتہادی مسائل کون سے؟ کیا اس کے پاس کوئی راستہ ہے اس کا معلوم کرنے کا کہ میرا جو مسئلہ ہے یہ اجتہادی ہے یا غیر اجتہادی ہے؟ اس میں تقلید چلتی ہے کہ نہیں چلتی ہے؟ کیسے معلوم پڑے گا؟ کوئی دلیل نہیں، اس کی تفریق کے لیے کوئی دلیل اور بنیاد نہیں۔ پھر تقلید کرنا ہے امام ابو حنیفہ کی یا امام شافعی کی یا امام مالک یا امام احمد کی، اس کے پاس کیا امام شافعی، امام احمد اور امام ابو حنیفہ یا دوسرے جو بھی امام ہیں، کیا ان کے اقوال اس کے سامنے ہیں؟ نہیں۔ مسجد کا مولوی بتا دیا ایسا کرنا، اپنے مسلک میں ایسا ہے، یوں کرو، وہ ایسے کر رہا ہے۔ کہ کیا نئے مسائل کا سلسلہ ائمہ پر رک گیا؟ کیا انہوں نے پورے مسائل کا جو قیامت تک آنے والے ہیں ان تمام مسائل کا احاطہ کر کے فتوے دے دیے، یا آج بھی نئے مسائل آ رہے ہیں؟ کہ نہیں، آج بھی نئے مسائل آ رہے ہیں، بلکہ پہلے کم آتے تھے، آج آئے دن نئے مسائل آ رہے ہیں۔ ہوائی جہاز میں نماز پڑھیں گے تو رخ کہاں کریں گے؟ امام ابو حنیفہ بتا سکتے ہیں؟ ملٹی لیول بینکنگ نہیں بتا سکتے، بلڈ ڈونیشن، کڈنی ٹرانسپلانٹ، امام ابو حنیفہ کے فتوے ہیں اس پر؟ نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ان کے فتاوی میں احاطہ نہیں ہے سارے مسائل کا جو قیامت تک آنے والے ہیں۔ تو اب جو نئے مسائل آئیں گے، غور کریں، ان کے حل کے لیے رجوع امام ابو حنیفہ کی طرف کریں یا پھر قرآن و سنت کی طرف کا؟ نہیں، وہ مذہب میں ہی ہم کو غور و فکر کرنا پڑے گا، اسی میں سے۔ تو گویا کہ تم نے اصل اس کو بنا لیا۔ کہا دیکھو، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب تھے زمانے کے اعتبار سے، لہٰذا ان کی بات ماننی پڑے گی۔ ائمہ قریب تھے، ہم دور ہیں، تو آج کے عالم کی بات ماننے کی بجائے ہم کو ان کی بات ماننا چاہیے۔ تو کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا دوسرے امام، کیا ان سے پہلے کچھ علماء تھے یا نہیں تھے؟
تھے وہ زیادہ قریب ہوئے، تو ان کا کوئی فتویٰ سامنے آتا ہے تو اس کو ترجیح دی جائے یا امام ابو حنیفہ کی؟ کہا نہیں، ان کو ترجیح دی جائے گی۔ تو آپ ہی تو کہہ رہے تھے کہ وہ زیادہ قریب ہیں، تو اگر کوئی ان سے زیادہ قریب ملے تو کیا اس کا فتویٰ لیا جائے یا امام ابو حنیفہ؟ نے کہا امام ابو حنیفہ۔ یہ دلیل کیا ہے؟ اس کی بنیاد کس پر ہے؟ کہ نہیں دیکھو امام ابو حنیفہ کی تقلید اس لیے کرنا ہے، کوئی کہے صحابہ کی کیوں نہیں؟ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابن عباس یا ابن مسعود یا اور صحابہ ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے فتاوی کتابوں میں آج بھی موجود ہیں، سند کے ساتھ ہیں۔ اگر ان کا کوئی فتویٰ سامنے آ جائے تو اس کو ہم مانیں کہ نہیں مان سکتے۔ کیوں؟ تو تقلید کے بارے میں عز ابن عبد السلام کہتے ہیں لم یزل الناس یسألون، لوگ ہمیشہ سے پوچھتے رہے ہیں، من اتفق من العلماء من غیر تقیید لمذہب، ہمیشہ سے لوگوں کا حال یہ رہا ہے کہ لوگ علماء سے پوچھتے تھے بغیر کسی مسلک اور مذہب کی قید کے، یا اپنے مذہب کا ہے یا اپنے مسلک کا ہے تو اسی سے پوچھنا چاہیے، دوسرے سے نہیں۔ لوگ ایسا نہیں کرتے تھے۔ جو آدمی قرآن و سنت کے علم کے لیے معروف ہے، متقی پرہیزگار ہے، لوگ اس سے پوچھتے تھے بتائیے اس مسئلے کا حل کیا ہے، ہمارے پاس صلاحیت نہیں ہے، آپ اجتہاد کر کے بتائیے، غور و فکر کر کے ڈھونڈ کے بتائیے۔ پہلے لوگ کسی مسلک کے پابند نہیں تھے، جس عالم سے چاہا پوچھ لیا۔ ولا انکار علی احد من السائلین، اور پوچھنے والوں پر بھی کوئی انکار نہیں کرتا تھا، تم ان سے کیوں پوچھ رہے ہو، یا کبھی ان سے پوچھتے ہو کبھی ان سے پوچھتے ہو، کوئی ان پر انکار نہیں کرتا تھا، کوئی ان کو ڈانٹتا نہیں تھا، کوئی ان کو غلط نہیں کہتا تھا۔ الی ان ظہرت هذه المذاہب ومتعصبوها من المقلدین، یہ تب تک رہا جب تک لوگ تحقیق کرتے تھے، علماء سے پوچھتے تھے، لیکن پھر ایک زمانہ آیا کہ یہ مذاہب ظاہر ہوئے، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، اور اس کے متعصب، تعصب کرنے والے۔ تعصب کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی طرفداری کرنا، اس کی حمایت کرنا، اس کی بنیاد پر لڑنے کے لیے تیار ہو جانا، اس کی بات ہی ماننا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تعصب ہے، طرفداری، کسی ایک کی طرفداری کرنا۔ الی ان ظہرت هذه المذاہب ومتعصبوها من المقلدین، ان مقلدین میں سے بعض متعصب اور ان کے مذاہب اور ان کے مقلدین ظاہر ہوئے۔ فإن أحدهم يتبع إمامه مع بعد مذهبه عن الأدلة مقلدا له فيما قال كأنه نبيا أرسل، ان مقلدین کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے امام کی اتباع کرتے ہیں جبکہ اس کا مذہب دلیلوں سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو، اس طرح تقلید کرتے ہیں اس کے تمام اقوال میں گویا کہ وہ کوئی ایک نبی ہو جسے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہو۔ کون کہہ رہا ہے؟ عز ابن عبد السلام کہتے ہیں کہ اپنے امام کی تقلید اس طرح کرتے ہیں گویا کہ ایک نبی ہے جبکہ اس کا مذہب، اس کا فتویٰ دلیل سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو۔ میں موٹی مثال دیتا ہوں، نماز کے بعض مسائل ہیں، ایک عالم کے پاس لے گیا، بخاری پڑھا اس نے، ایک نوجوان نے، کسی شخص نے دیکھا اس میں تو یہ چیز ہے، میں نماز میں نہیں کرتا ہوں۔ اب عالم کے پاس گیا، کہا یہ بخاری میں حدیث ہے، کہا کہ ہاں، تو عمل ہم نہیں کرتے اس کے اوپر، کہا کہ نہیں، یہ شافعیوں کی دلیل ہے۔ یہ کس کی دلیل ہے؟ شافعیوں کی دلیل ہے، ہم حنفی ہیں، ہمارے امام نہیں کرتے تھے، لیکن یہ تو بتا رہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور امام بخاری بھی تو ایک امام ہے، تو ان کی نہیں ماننا اور اپنے امام کی ماننا اس کس بنیاد پر ہے؟ تو اس کے پاس کوئی جواب، عموماً کوئی جواب نہیں ہوتا ہے، یا پھر اس میں تلبیس یا پھر جھوٹی حدیثیں یا ضعیف حدیثیں یا ضعیف استدلالات، ایسی چیزیں آپ دیکھیں بعض مسائل میں۔ مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ کے بارے میں حنفیوں میں سے بعض علماء نے، ایک عالم صاحب نے بتایا، کہا کہ دیکھیے دلیل سے تو یہی ملتا ہے کہ امام شافعی کا مذہب اولا ہے،
بچے کو دودھ پلانے کی عمر کے تعلق سے۔ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ کیا ہے؟ 2.5 سال تک بچے کو دودھ پلایا جائے گا، لیکن قرآن میں کیا ہے؟ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، بچے کا دودھ چھڑانا 2 سال میں۔ تو قرآن کی آیت میں کتنا ہے؟ 2 سال، لیکن امام ابو حنیفہ کا فتویٰ کیا ہے؟ 2.5 سال۔ امام شافعی کہتے ہیں 2 سال۔ اب علماء کی پریشانی ہے، کہا کہ ساری تحقیق اور دلیل سے تو یہی دکھتا ہے کہ امام شافعی کا مسئلہ قوی ہے، لیکن ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، لہذا ہمارے لیے ہمارے امام کا قول بہتر ہے۔ کیا یہ تقلید کا نتیجہ ہے، یہ تقلید کی نحوست ہے، یہ تعصب کا عذاب دنیا میں ہے کہ ایک انسان سے اس کی بصیرت چھین لی جائے، اس کو دلیل کی توفیق نہ ہو، وہ دلیل دیکھے لیکن من کان فی ہذہ اعمی کا حال اس کا ہو جائے۔ من کان فی ہذہ الدنیا اعمی، اس دنیا میں وہ اعمی ہے، اندھا ہے اس میں، کہ دلیل اس کے سامنے ہے لیکن اس کو دیکھ نہیں پا رہا ہے، اس کو قبول نہیں کر رہا ہے، دیکھ کے بھی نہیں دیکھنا، سن کے بھی نہیں سننا، یہی مصیبت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ تو ایسا کرنا یہ انحراف ہے، یہ گمراہی ہے۔ اور آج کے اس دور میں آپ دیکھیے، آج تو مسئلہ ایسا ہے، آج غیر مسلم اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں۔ آپ غور کیجیے، اب تو کوئی امام ہے نہیں، غیر مسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر اعتراض کر رہے ہیں، قرآن کی آیات پر اعتراض کر رہے ہیں۔ آپ جواب کس سے دیں گے؟ فتووں سے۔ اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ پھر سے رجوع کدھر کرنا پڑے گا؟ قرآن و سنت کی طرف۔ آپ کو بتانا پڑے گا یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس آیت کی تفسیر یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے قرآن و سنت کے فہم کی، اس لیے امام ابو حنیفہ کی ہم مان رہے ہیں۔ اب آپ کو تو پورا واپس سے قرآن و سنت کی طرف آنا پڑا نا۔ تو اعتراض تو ان کا براہ راست قرآن و سنت پر ہے، جو لوگ اسلام کے دشمن ہیں، تو آپ دفاع کریں گے اس کا تقلید سے؟ وہ نہیں مانتا تقلید کو، ہمارے امام کا ایسا بولنا ہے، آپ تمہارے پاس رکھو بھائی، ہم قرآن پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ غیر مسلم یہی کہے گا، جواب قرآن و سنت سے دو ہم کو۔ تو معلوم ہوا کہ آج پھر سے ضرورت پڑ گئی اس چیز کی کہ ایک آدمی قرآن و سنت میں گہرا علم رکھتا ہو۔ علامہ عبد الحی لکھنوی نے اپنی کتاب الفوائد البہیہ میں فی تراجم الحنفیہ، حنفی علماء کون کون تھے ان کی ایک پوری کتاب انہوں نے جمع کی ہے، ان کے تراجم اس میں ہے۔ تراجم سے مراد ان کے بایو ڈیٹا جیسا ہم بولتے ہیں، ان کی تفصیلات۔ کہتے ہیں فی طبقات القاری، ملا علی قاری نے کتاب لکھی طبقات، حنفیوں کی طبقات، اس میں لکھا ہے، کہتے ہیں عیسیٰ ابن ابی بکر ابن ایوب، ایک شخص حنفی عالم کا ذکر انہوں نے کیا ہے، عیسیٰ ابن ابی بکر ابن ایوب، کہتے ہیں وَكَانَ مُتَغَالِيًا فِي التَّعَصُّبِ لِمَذْهَبِ ابی حنیفہ، کہتے ہیں یہ جو صاحب تھے، یہ جو شخص تھا، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے بارے میں تعصب میں غلو کرتا تھا، بہت متعصب تھا، کٹر غالی، ہر معاملے میں ان کی سائڈ لینے والا، صحیح غلط کی تمیز نہیں، بس وہی صحیح ہمیشہ، اور ان کی بنیاد پر دوسروں سے دشمنی بولنے والا، یہ غالی متعصب ہوتا ہے۔ وقال له والده يوما، ان کے والد نے، اس شخص کے والد نے اس سے کہا کیف اخترت مذہب ابی حنیفہ واہلک کلهم شافعیہ، کہ تو نے بیٹا ابو حنیفہ کا مذہب اپنا لیا، کیوں ایسا کیا تو نے؟ سارے خاندان والے تو تیرے شافعی ہیں اور تو حنفی کیوں بن گیا؟ باپ کیا کہہ رہا ہے؟ بیٹا اپنا پورا خاندان شافعی ہے، تو حنفی کیوں بن گیا؟ بیٹے نے جواب کیا دیا؟ فقال اترغبون عن ان يكون فيكم رجل واحد مسلم، کہا کہ تم کو یہ بات اچھی نہیں لگتی ہے کہ تم میں کم سے کم ایک آدمی تو مسلمان ہو، ایک آدمی تو ہو پورے خاندان میں جو مسلمان۔ اب دیکھیے غلو کہاں تک جاتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ مسلم بھی نہیں، اور جنگیں ہوئی ہیں، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، علماء نے جنگیں ذکر کی ہیں، احناف اور شافعیوں نے روزے افطار کر کر کے جنگیں کی ہیں رمضان کے مہینوں میں۔
سوچیے